بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسه ملک مؤکل كلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل رواہ مسلم۔ یہ دعا کی احادیث کا بیان چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی خیر کی دعا کرنا اس کے منہ پر نہیں، اس کی پیٹھ پیچھے غائبانہ، وہ حاضر نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں، یا اس کے سامنے اگر ہے تو دل ہی دل میں اللہ سے اس کے حق میں کوئی دعا کر رہا ہے، تو یہ اپنے حق میں دعا کی قبولیت کا یقینی وقت ہے۔ یعنی جس کے حق میں وہ دعا مانگ رہا ہے اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن وہی دعا اس مانگنے والے کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کا یہ ایک یقینی طریقہ ہے کہ آدمی کوئی بھلائی اور خیر اپنے لیے چاہتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے ان کے لیے وہ چیز مانگے اللہ سے، تو ان کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا مستجابۃ، قبول ہوتی ہے۔ اس خود مانگنے والے کے حق میں مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، لیکن اس کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کی یقینی گھڑیوں میں سے ہے۔ عند رأسہ ملک مؤکل، اس دعا مانگنے والے کے سرہانے ایک متعین فرشتہ ہوتا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگتی ہے اس وقت۔ کلما دعا لأخیہ بخیر، جب جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے، قال الملک المؤکل بہ، تو اس کے اوپر جو متعین اور مسلط فرشتہ ہے وہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، یعنی اللہ اس دعا کو قبول فرما، ولک بمثل، اور پھر فرشتہ وہ دعا دیتا ہے کہ اور تم کو بھی اسی جیسا خیر ملے، اور فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ دعا بھی دیتے ہیں ولک بمثل، کہ جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو بعینہ ہی وہی چیز اللہ تم کو بھی دے۔ تو یہ قبولیت کا بڑا یقینی وقت ہے، اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے غائبانہ مزید فضیلت ہے، اس لیے کہ کسی کے منہ پر کوئی دعا کرنا اس میں اتنا خلوص نہیں ہے، اس میں ریاکاری کا احتمال ہو سکتا ہے کہ فلاں کو خوش کرنے کے لیے منہ پر دعائیہ جملہ بول رہا ہے، اور جب ہم پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، اور اس وقت ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس میں کوئی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہے، واقعی اس کے حق میں پورے خلوص سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا مانگنے کی، کہ یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس طرح کہ ایک فرشتہ مسلط ہوتا ہے جو اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا مانگنے والے کے حق میں یہ دعا کرتا ہے کہ یہ چیز تم کو بھی ملے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم لوگ اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، خود اپنے کو بد دعا مت دو۔ کسی مشقت میں، کسی آزمائش میں مسلسل گھرے جانے کی وجہ سے بسا اوقات انسان کے منہ سے اپنے ہی بارے میں بد دعائیہ جملے نکلنے لگتے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے بارے میں ہلاکت وغیرہ کی بد دعا نہ کرو، اور ایسے ہی اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ غلام، بادی، نوکر چاکر جو انسان کے پہلے اموال ہوتے تھے، یا اپنا جو دھن دولت ہو اس پر آدمی بد دعا کرنے لگے عاجز آ کر یا کسی وجہ سے، فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری یہ دعا اس گھڑی کے مطابق نہ ہو جائے جس میں اللہ سے جو مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اس وقت اللہ کی طرف سے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو قبولیت یقینی ہوتی ہے، کچھ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو اور وہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ جتنے بھی قبولیت کی گھڑی کے اوقات ہیں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بندہ دعا مانگے کہ شاید یہ وقت قبولیت کا ہو، شاید یہ وقت قبولیت کا ہو۔ تو جب ہم کبھی بد دعا نکالیں گے اپنے اوپر، اولاد کے خلاف، مال کے خلاف، تو ممکن ہے کہ وہ وقت جس وقت ہمارے منہ سے بد دعا نکل رہی ہے وہی قبولیت کا وقت ہے، اور فوراً اللہ کے حق میں قبول ہو جائے اور ہم ہلاک ہو جائیں، یا ہماری اولاد ہلاک ہو جائے، مال ہلاک ہو جائے، تو پھر انسان پچھتائے گا۔ جیسا کہ عورتوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ اولاد کو بد دعائیہ جملے جیسا بول دیتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز ہونا چاہیے، ورنہ فرماتے ہیں کئی لا توافقو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے یہ دعا اللہ کی طرف اس گھڑی کے مطابق نہ ہو جائے جس میں اللہ سے جو مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہہ رہے بد دعا دینے سے ایک ادب یہ سکھلایا گیا کہ پرہیز کرو، احتراز کرو۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعونی استجب لکم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت کے اندر عاجزی ہوتی ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مسکین اور عاجز بن کر کھڑا ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے آپ کو حقیر اور کمتر بنا کر پیش کرتا ہے، تو دعا کو ہی عبادت کہا گیا۔ عبادتیں تو بہت ہیں لیکن یہاں مبالغے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، اس وجہ سے کہ دعا کے اندر جو عبادت کا مقصد ہے عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا اور ذلیل بنا کر پیش کرنا، یہ دعا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ انسان رو کر، گڑ گڑا کر، دنیا کے تمام وسائل سے کٹ کر اللہ کے آگے اسی کی ذات سے یقین لگا کر پوری توحید اور اخلاص کے ساتھ اسی سے مانگتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، ایک بھکاری کی طرح مانگتا ہے، تو اس میں خوب مسکنت ہے، خوب عاجزی ہے، اس وجہ سے دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پر تائید کے لیے یہ حدیث پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم لوگ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور پھر اس حکم پر وعدہ ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہذا ایمان والے کو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اللہ کے آگے رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ جب ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تھا، حالانکہ اس کو موچی بنائے گا لیکن اس کو بھی پہلے اللہ سے مانگتے تھے، پہلے اللہ کے آگے اپنی اس معمولی سی حاجت کو بھی رکھتے تھے، پھر اس کے بعد اسباب کے درجے میں جہاں وہ ٹھیک ہونے والی چیز وہاں جاتے تھے۔ تو ایمان والوں کو دعا کی بہت ترغیب دی گئی ہے، بہت ابھارا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو لوگ استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور دعا سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کبھی دعا ہی نہیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز جو انسان کے جسم کا بڑا قیمتی حصہ ہوتا ہے، پوری عقل اور ذہن و دماغ کے اندر ساری چیز کو کیچ کرنے کا مدار دماغ پر ہوتا ہے، مغز پر ہوتا ہے، تو گویا تمام عبادات کی روح اور اس کی اصل جان ہے دعا، اسی لیے اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، عبادت کا وہ گودا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اس کے بغیر گویا عبادتیں بغیر دماغ اور بغیر مغز کے ہیں، اور بغیر دماغ کا آدمی کوئی کام کا نہیں ہو۔ دماغ اگر ڈھیلا ہو، موجود ہو لیکن ڈھیلا ہو، کمزور ہو، تو وہ آدمی بھی بہت سے کام سے عاری اور خالی ہوتا ہے، چہ جائے کہ سرے سے دماغ ہی نہ ہو۔ اس لیے عبادتوں کے ساتھ دعا کو بڑی اہمیت دی جانی چاہیے، اسلام میں اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں دعا مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دعا سے زیادہ باعزت کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مکرم انسان جس سے اللہ تعالیٰ کو چہیتا اور پسندیدہ بنتا ہے، فرمایا کہ اس کے اسباب اور ذرائع میں سب سے بڑی چیز دعا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ دعا کے اندر بڑی عاجزی ہوتی ہے، انسان اپنے کو خوب بے بس اور عاجز بنا کر اللہ کے آگے پیش کرتا ہے، دنیا کی کسی طاقت کے آگے نہ جا کر اسی پر یقین کر کے اسی سے مانگتا ہے۔ اس لیے یہ چیز انسان کو اللہ کی نگاہ میں بہت باعزت بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے زیادہ باعزت اور باعث شرافت کوئی چیز نہیں ہے۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو نہیں لوٹاتی مگر دعا، یعنی تقدیر کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ انسان کے اوپر آ کر رہتا ہے، تقدیر میں کوئی چیز ٹلتی نہیں ہے، جو چیز لکھ دیا گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے اگر آدمی اس کا اہتمام اور التزام کرے تو اس کی برکت سے تقدیر بھی ٹل جاتی ہے۔ تقدیر میں کوئی مصیبت آنی لکھی ہے لیکن انسان بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کو ٹالنے کی دعا مانگے، عافیت کی دعا مانگے، تو بکثرت دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقدیر میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کی یہ دعا کو ہٹا دیا جائے۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے بالکل اٹل، اس کو عربی کے اندر تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، ایسی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق، یعنی اللہ تعالیٰ تقدیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ بندے کو فلاں چیز ملے گی یا بندے پر فلاں مصیبت جائے گی، اگر وہ دعا کا اہتمام کرے گا تو اس کو یہ چیز دے دی جائے گی، اس سے یہ مصیبت ہٹا دی جائے گی۔ اگر وہ دعا کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ تقدیر جو لکھی گئی ہے وہی اس کے اوپر آ کر پڑ جائے گی، اور دعا کا اگر اہتمام کرے گا تو دعا کی برکت سے وہ مصیبت اس سے ہٹا لی جائے گی، وہ فلاں خیر کی چیز اس کو دے دی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ اس طرح لکھ دیتے ہیں، تو پھر دعا کے مطابق اس کو مل جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں کہا ہے کہ دعا کو اگر کوئی چیز، تقدیر کو کوئی چیز اگر ٹال سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے الدعاء سلاح المؤمن، اس کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے جو آداب ہیں پوری توجہ کے ساتھ دل حاضر ہو، جو ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف پوری توجہ ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ لا يقبل عن قلب اللہ، غافل دل سے آدمی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، دماغ اور ذہن کہیں اور دوڑ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کی طرف اور کیا چیز مانگ رہا ہے اس کی طرف کوئی ذہن نہیں ہے، تو ایسے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام سے بچتا ہو اور پوری توجہ اور لجاجت کے ساتھ مانگ رہا ہو تو ایسی دعائیں اپنا اثر ضرور دکھلاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا
قضا اور تقدیر کو نہیں لوٹا سکتی ہے مگر دعا۔ دعا سے تقدیر کے اندر بھی اگر کوئی مشقت اور مصیبت لکھی ہو تو وہ بھی ٹال دی جاتی ہے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر کے اندر اضافہ نہیں کرتی ہے مگر نیکی۔ یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ مثلاً فلاں بندے کی عمر 40 سال، اگر وہ نیکیوں کا اہتمام کرے گا تو اس کی عمر 60 سال کر دی جائے گی۔ اس طرح تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو بالکل واضح ہے کہ انسان جب نیکیوں کا اہتمام کرے گا تو اس لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق جب نیکی کا اہتمام کر رہا ہے اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، حقیقتاً بڑھا دی جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے، عمر میں اضافہ سے مطلب یہ ہے کہ جو عمر اس کے لکھ دی جاتی ہے مثلاً 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا ہے کہ 50 کی 55 ہو جائے، 60 ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی نیکی کی توفیق دیتے ہیں کہ اس نیکی کی وجہ سے عمر میں بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ وہ کم وقت میں ایسے ایسے کام کر لیتا ہے جو بڑی سے بڑی عمر میں کیا جانے والا کام ہو، لمبی عمر میں کیا جانے والا کام ہو۔ تو یہ ہے عمر میں اضافے کا مطلب کہ وہ زیادہ عمر والا کام، مثلاً ایک انسان 60 سال میں جو کام کرتا ہے اس 40 سال کی زندگی نیکی کے ساتھ گزارتا ہے تو اتنا کام کر لے جاتا ہے کہ جتنے دوسرے نے 60 اور 80 سال میں وہ کیا ہو۔ تو یہ عمر کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، یہ ہے اضافہ کا مطلب، اور عمر کے اندر نیکی سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ یہ بھی اسی مضمون کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دعا نفع پہنچاتی ہے اس مصیبت میں بھی جو اتر چکی ہے۔ جو مصیبت آ گئی ہے اس کے بارے میں انسان اگر دعا کرتا ہے اس کو ٹلنے کی اور عافیت کی تو دعا سے اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور دعا سے نفع ہوتا ہے اس مصیبت کو لوٹانے میں بھی جو ابھی اتری نہیں ہے۔ بہت سی مصیبتیں آگے معلوم نہیں کیا کیا آ سکتی ہیں، انسان پہلے ہی سے دعا کر رہا ہے کہ الہ العالمین ہمیں فلاں فلاں مصیبتوں سے بچائیے گا، ہمیں مصائب میں مت رکھیے گا، عافیت میں رکھیے گا۔ تو مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اگر حفاظت کی دعا کی جائے تو دعا وہاں بھی کارگر ہوتی ہے، وہاں بھی نفع بخش ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی مصیبتیں روک لیتے ہیں، انسان پر نہیں بھیجتے۔ تو جو مصیبتیں آ چکی ہیں اس کو بھی ہٹانے کی اور جو نہیں ہے اس کو نہ آنے کی، دونوں جگہ پر دعا کرنا نفع بخش ہوتا ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو تم لوگ دعا کا اہتمام کرو، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، لہذا تم لوگ اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ آج ہم لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، رسمی طور پر ہم لوگ چند دعا کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں توجہ کے ساتھ، عموماً تو ہمیں معنی بھی نہیں معلوم رہتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے جو دعائیں ہیں قرآن کی حدیث کی یقیناً وہ بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، ان کو ہی پڑھا جائے، لیکن ان کے معنی کو سیکھنے کی کوشش کر لی جائے، اور پھر اپنی زبان میں بھی ضرور مانگا جائے دعا۔ اپنی زبان میں جب ہم سمجھ کر مانگیں گے، ہم اپنی ضروریات بھی سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جس طرح بھی کہیں گے تو اس میں ہماری توجہ ہوگی، ہم سمجھیں گے، اس میں اور لگاؤ پیدا ہوگا۔ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز اور تلاوت اور دیگر عبادتوں کے ساتھ ان کے یومیہ میں آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک گھنٹہ دعا مانگنے کا وقت ہوتا تھا۔ وہ کسی خالی وقت کے اندر آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک گھنٹہ ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی کوئی وقت ایسا مانگنا چاہیے۔ آج کی اس مشغولی کے دور میں کچھ نہیں تو 5-10 منٹ ہی مانگ لیں۔ آج ہم لوگ اتنا بھی نہیں مانگتے، منٹ 2 منٹ کی ہماری دعائیں بے توجہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ بہت سی عافیت سے، بہت سی بھلائیوں سے محروم رہتے ہیں۔ اب تو ایسا بھی ہوتا ہے جب کوئی ہنگامی مصیبت آتی ہے اور اجتماعی طور پر قومی اعلان پر ہم لوگ دعا خوانی کرتے، اس میں بھی وہ توجہ نہیں ہو پاتی، ہم لوگ دعا سے بہت غافل ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کی مدد سے بھی ہم دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ دعا کا ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں معمول بنانا چاہیے، چاہے 5 ہی منٹ سے ہی لگن اور توجہ کے ساتھ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نماز کے بعد ہی مانگا جائے، نماز کے بعد کہیں جانا ہے، کوئی مشغولی ہے، مختصر کر لی،
لیکن کسی بھی خالی وقت کے اندر دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں کہ امام کے ساتھ جو ہوگی بس وہی ہو گئی، پھر تنہائی میں اپنی اکیلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اور مانگنا چاہیے۔ تو فعلیکم عباد اللہ بالدعا، جب دعا آئی ہوئی مصیبت اور جو ابھی آئی نہیں ہے آ سکتی ہے اس کو ٹالنے، دونوں کے حق میں وہ مفید ہے، تو اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں وہی چیز جو اس نے مانگا۔ دعا میں جو چیز مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتے ہیں۔ او کف عنہ من السوء مثلہ، یا اس سے اسی جیسی برائی ہٹا لیتے ہیں۔ جو چیز مانگ رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ مصلحت سمجھتے ہیں تو وہی دے دیتے ہیں۔ بندہ ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے حال کے مطابق اس کو نہیں سمجھتے، اللہ کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ یہ اپنی نادانی میں مانگ رہا ہے لیکن یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، بلکہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا مانگنے سے وہ مصیبت ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ قبولیت کی یہ شکلیں ہوتی ہیں، اور ایک شکل جو اس حدیث کے اندر نہیں ہے دوسری حدیث کے اندر ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتہ بتلایا گیا تھا کہ نہ کوئی مصیبت ہٹتی ہے اور نہ مانگی ہوئی چیز ملتی ہے، بلکہ اس دعا کے مانگنے کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، اور جب بندہ آخرت میں بہت اجر و ثواب دیکھے گا تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، کسی دعا کا مانگی ہوئی چیز ہم کو نہ ملتی، سب کا یہی ثواب مل جاتا۔ تو یہ تین شکلیں اس حدیث میں دو چیز کا بیان ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز دیتے ہیں، یا اگر ان کی علم اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی برائی دور کر دیتے ہیں، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، لیکن دعا اس کی رائگاں اور بیکار نہیں جاتی جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، کوئی غلط چیز کی دعا کرے، کوئی دعا گناہ کی کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی، یا رشتہ داری توڑنے کی، رشتہ اور ناطہ توڑنے جبکہ جوڑنے کا حکم ہے، اس کو توڑنے کی کوئی دعا کر لے تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ باقی گناہ سے ہٹ کر خیر کی، چاہے وہ دنیا کی خیر ہو چاہے آخرت کی بھلائی ہو، کوئی بھی انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں کرتے، یا تو مانگی ہوئی چیز دیتے ہیں یا اس کے اوپر سے کوئی مصیبت اس دعا کے مانگنے کی برکت سے ہٹا لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل وافضل العبادت انتظار الفرج۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، جب بھی اللہ سے مانگو دعائیں تو اس کا فضل ضرور مانگو، اے اللہ ہمیں اپنا فضل دے دے، جیسے ہم کو سکھلایا گیا مسجد سے نکلتے وقت جب پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اور اللہ کا فضل تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ ہم عام مانگیں اللہ اپنا فضل دے دے، اللہ جس صورت اور جس شکل میں ہمارے حق میں بہتر سمجھے گا اپنا فضل شامل حال کرے گا۔ اللہ سے فضل مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوب نیکی، تقوی اور عبادت کی توفیق بڑھا دی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ حلال روزی بڑھا دی، زمین جائیداد بڑھا دی، اولاد بڑھا دی، علم بڑھا دیا، کچھ بھی دین دنیا کی بھلائی دے دی، سب اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو اللہ کا فضل مانگو، نہ سمجھ میں آئے انسان کو کہ کیا مانگے تو یہی مانگے کہ اللہ اپنا فضل دے دیجئے۔ فإن اللہ يحب ان يسأل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ اس سے مانگا جائے، بڑا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس سے مانگتا ہے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور سب سے افضل دعا کشادگی کا انتظار کرنا ہے، سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ دعا کے بعد انسان مصیبتوں میں ہے، مشکلات میں ہے تو اس پر صبر کیے رہے، جزا فضا نہ کرے، ابھی دعا مانگا قبول نہیں ہوئی، مانگا قبول نہیں ہوئی،
بلکہ دعا میں لگا رہے اور عافیت کا اور مصیبت کے ہٹنے کا، کشادہ اور خوشحالی کا انتظار کرتا رہے، اسی انتظار میں دعا مانگتا رہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی اور اس مصیبت سے چھٹکارا دیں گے، یا کم از کم اسی حال میں اس کو دنیا سے اٹھا کر آخرت میں اس کی تمام دعاؤں کا اجر و ثواب دیں گے، آخرت میں کشادگی ملے گی۔ تو کشادگی کے انتظار میں مسلسل دعا کرتے رہنا یہ افضل عبادت ہے۔ 2-4 دن 10 دن مہینہ بھر کر کیا اور مصیبت نہیں ہٹی، نہیں خوشحالی اور کشادگی آئی، چھوڑ دیا، نہیں، یہ مومنانہ شان نہیں ہے، لگے رہنا چاہیے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، افضل ترین عبادت ہے دعا کرنے کے بعد کشادگی کا انتظار کرنا، مصیبت چھٹنے کا انتظار کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، دعا کو نہ چھوڑے، لگا رہے، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا تکبر کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے، اس کو اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یا نفس اس کا عاجزی اور گڑگڑانے نہیں دے رہا کہ ہم اللہ کے آگے رونے جائیں گے، گڑگڑانے جائیں گے، مانگنے جائیں گے۔ جیسے انسان دنیا کے کسی انسان کے سامنے مانگنے سے شرم کرتا ہے، یا اس پریشانی میں ہے لیکن اس کا نفس کی انا اس کو جھکنے نہیں دیتی، یہاں تو چل جائے گا، ٹھیک ہے کسی انسان کے آگے نہ جھکا جائے، لیکن یہی انانیت اس کو اللہ سے بھی مانگنے نہیں دیتی ہے، تو کہہ رہے اس وجہ سے اگر کوئی اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو یغضب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ سے نہ مانگے تو وہ مغضوب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو دعا مانگنا ہی مانگنا ہے، فرض ہے، باقی اور مواقع پر بار بار مانگنا، انسان کو دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے، یہ افضل ترین اعمال اور عبادات میں سے ہے۔ اس لیے ہم سب کو بہت سے معمولات اور عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام، یہ نہیں کہ صرف خالی اوقات میں صرف تسبیحات ہی پڑھی جائیں، صرف تلاوت ہی کی جائے، دعا بھی کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگا جائے، کہ اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جو تکبر اور شرم کی وجہ سے دعا سے منہ موڑے، نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دعا نہ مانگنا، بالکل کبھی نہ مانگنا، یہ اللہ کے غصہ اور ناراضگی مول لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں دعا کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔